آج موضوع جو ہے ہمارا نماز ہے، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ نماز کی اصل روح اور مقصد کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ تبصرہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی جو مقصد ہے نماز کا وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن مجید میں خود فرمایا، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ میرے ذکر تو چاہے جتنے فلسفے بیان کیے جائیں، لوٹ پھر کر بات اسی مرکزی نقطے پر آنی ہے اور آنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مرکزی ذات ہی اللہ رب العالمین کی ہے، اسی کا ذکر ہی اصل چیز ہے۔ تو نماز ہمیں عطا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد کا ایک سسٹم اور ایک نسخہ اور ایک طریقہ کار ہماری زندگی میں ڈیولپ ہو جائے اور قائم ہو جائے۔ یعنی ہم بے شک نماز سے فارغ ہو جائیں، مگر جو اللہ کی یاد کا جو طریقہ کار اور جو روٹ یا راستہ بن چکا وہ جدا نہ ہو ہم سے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے نا کہ تجارتیں بھی انہیں غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ اللہ، یہ ذکر اللہ ان کے اندر پیوست ہو گیا، راسخ ہو گیا، اور یہی نماز کا اصل مقصد ہے۔ گویا کہ نماز ہمیں صرف یہ ظاہری جسم کو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام صرف ظاہری طور پہ نہ کرے کہ ہمارا بس جسم جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو گیا اور اس کے بعد ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ شریعت کی طرف نہ ہو، بلکہ جس طرح ہم نماز میں 5 مرتبہ اور دیگر نوافل وغیرہ جس کا بھی ذکر ہوا، تو جس طرح بار بار اس میں ہم فولی وجہ کا کہ اپنے آپ کو قبلہ رخ کرو، جس طرح اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ نماز گویا ہمیں اس روح کی طرف لانا چاہتی ہے کہ ہم پھر اپنی نجی زندگی میں بھی، اپنی پرائیویٹ زندگی میں بھی، اجتماعی سوشل زندگی میں بھی، ہر جگہ اپنا رخ قبلے کی طرف رکھیں، صاحب یعنی رب کعبہ کی طرف رکھیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، دیکھیں فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ نہیں فرمایا عبادت کرو اس گھر کی، بلکہ رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ تو اس ڈائریکشن سے بھی ہمیں ڈائریکشن یہ تصور نہ رہے کہ کعبے کی عبادت کر رہے ہیں، اس رب کی عبادت کر رہے ہیں کہ جس نے علماء یہی بالکل فرماتے آئے کہ اصل میں وہ قبلہ بھی ایک سمت ہی ہے۔ آج وہاں بظاہر عبادت نہیں ہو رہی، بظاہر وہاں پر خالی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری دنیا نماز ادا کر رہی ہے اسی قبلے ہی کی طرف، پہلے بھی اور اب بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہاں ہو تو ہم نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، نماز مسلسل جاری ہے دنیا میں۔ تو یہ سمت بتانے کے لیے ہے، لہٰذا رب کے ساتھ تعلق استوار ہو، اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، ہمارے معمولات میں، اعمال میں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ نماز ہمیں بار بار انڈیکیٹ کرے، اشارہ کرے کہ تمہیں دیکھو پھر اللہ کے حضور جواب دینا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں آنا ہے، یعنی ایک جواب دہی کا تصور اگر آ جائے، یہ روح اور اس کی روحانیت ہو جائے گی۔ ایک محض بس آئے کھڑے ہوئے نماز پڑھی سلام پھر اور چلے گئے، یہ نہ، ایک حاضری کا انداز ہو کہ مجھے حاضری نماز نہ پڑھے، بالکل حاضری ہو اور جواب دہی کا تصور آ جائے کہ میں نے پھر ان 2 نمازوں کے درمیان کس کے ساتھ کیا الٹا سیدھا کیا ہے، پھر جواب دینا ہے، پھر بار بار جانا ہے۔ تو اس طرح آدمی اپنی بہتری کرتا ہے۔ یہ جواب دہی کا تصور ہے نا، یہ خشیت الہی کے بغیر آ نہیں سکتا، کہ جب خشیت الہی کسی بندہ مومن کے دل میں ہوگی تب اس کے ذہن میں، اس کے دل میں خیال ضرور رہے گا کہ اس رب کے آگے مجھے جواب دینا ہے اپنے تمام اعمال و افعال کا۔